विलेज एकेडमी के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं क्विकली बात करना चाह रहा था, ये जो मौसम है, मौसम बहार का, और आजकल जो ये महीना है, मुबारक महीना रमज़ान का, जो फास्टिंग का महीना है, इनके काफ़ी सारे पहलू हमको मालूम है और काफ़ी सारे पहलू अभी आजकल डिस्कस भी हो रहे हैं। तो मगर कुछ एक आध पहलू जो मुझे लगता है कि थोड़े कुछ हद तक नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं अपने तजुर्बे से कुछ रोशनी डालना चाह रहा था। तो मैं उसके बारे में आज बात करना चाह रहा था। तो क्विकली मैं शुरू करूं तो पहले ये जो मौसम है, बहार का मौसम है, स्प्रिंग टाइम है, एक तरह से नया साल हमारा शुरू हुआ है। तो इसमें ये हमको मालूम है कि ये खेती का टाइम है, बोने का टाइम है, ये हमारा फार्मिंग का टाइम है। तो घरों से निकलकर नेचर के साथ एंगेज करने का टाइम है। तो खेती के क्या फ़ायदे हैं वो तो हम सबको मालूम है, हम क्यों करते हैं, क्या करते हैं, अपने खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और मुआशी रंग से इसमें एंगेज करते हैं। मगर कुछ पहलू जो हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी में, और ख़ास तौर से ऐसी प्रोडक्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी जो कुदरत के लाइफ फोर्स के साथ एंगेज करती हो, जैसे खेती करते हैं, हम चीज़ें उगाते हैं, जो कुदरत का एक तरीका है, तो उसमें हम एंगेज करते हैं, उसके साथ हम मिल के काम करते हैं, हम अपने मिट्टी के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम भी कुदरत का ही एक करिश्मा है और हम में भी वो लाइफ फोर्स है जो कुदरती लाइफ फोर्स जो इन पेड़ पौधों में है और बाकी जानवरों में भी है। तो ये जब हम इसके साथ एंगेज करते हैं, इस प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, तो ये नेचुरली हमारे लाइफ फोर्स को भी एनहांस करता है, हमारी सेहत को बेहतर बनाता है। तो ये जो हमारा ज़िंदगी का तजुर्बा है, ये फिज़िकल एक्सपीरियंस है अलॉन्ग विद स्पिरिचुअल, और हमारा जो मेंटल एंड इमोशनल एक्सपीरियंस है, ये फिज़िकल एक्सपीरियंस भी है। तो ये 4 स्ट्रीम्स मानिए आप चल रहे हैं साथ-साथ, तो स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, फिज़िकल। तो कई बार ऐसा होता है कि एक चीज़ में कोई रुकावट होती है, तो जब दूसरी चैनल से हम आगे बढ़ते हैं, तो वो उस चैनल की भी रुकावट दूर हो जाती है। तो ख़ास तौर से अगर आप किसी ज़हनी स्ट्रेस में हैं, या कई लोग डिप्रेशन में हैं, या ऐसे डाउट, वॉरी, फेयर के काफ़ी सारे ओवर थिंकिंग के पैटर्न हैं, जहाँ उनका ज़हन उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो उनके थिंकिंग पैटर्न्स काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं और उनको काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी को मुतासिर करते हैं। तो उनको मैं ख़ास तौर से बोलूँगा, बाहर निकलिए और खेती करना शुरू कर दीजिए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, बीज बोइए, मिट्टी के साथ काम करना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे आप बेहतर महसूस करेंगे। तो जैसे आप फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, आप की जो ज़हनी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपका जो इमोशनल फ़्लो है वो बेहतर बन जाएगा, और आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी इंशाल्लाह बेहतर बनेगा। तो ऐसी इसमें फ़िज़िकल लेबर में जो मेहनत का काम है, उसमें कुदरती तौर से हमको एक कंटेंटमेंट का, एक फुलफ़िलमेंट का, एक तसल्ली का एहसास हो जाता है। तो काफ़ी लोग जिम जाते हैं, जिम से भी काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है, मगर जिम खेती के कंपैरिजन में बहुत एक छोटी एक्टिविटी है, क्योंकि खेती में, जैसे मैं बोल रहा था, आप कुदरती जो निज़ाम है, कुदरत का जो लाइफ फोर्स है, जो साइकिल है, जैसे पेड़ उगाना या फल फूल उगाना या पौधे उगाना, तो ये कुदरत का एक जो मैकेनिज़्म है ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, एवोल्यूशन को आगे बढ़ाने का, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उसका बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये तो इस हवाले से मैं कहना चाह रहा था कि कैसे हम खेती से और ये फ़िज़िकल एक्टिविटी से और पेड़ पौधे लगाने से हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। तो दूसरा जो ये महीना है, रमज़ान का महीना, काफ़ी सारे लोग बहुत जानते हैं इसके बारे में, और बातें भी हो रही हैं, जैसे तक़वा या सब्र, या हमको शुक्र की जो इसमें फ़जीलत है। मगर दूसरा पहलू में जो
کافی لوگ کو مجھے معلوم ہے اور مگر اس کے بارے میں اتنی زیادہ خاص بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اور دنیا بھر میں ہی انفارچونیٹلی کافی سارے لوگ ابھی لائف سٹائل ڈیزیزز جن کو بولتے ہیں ان سے جوجھ رہے ہیں، جو ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ ہے، تھائرائڈ سے ریلیٹڈ ہے، یا ہارٹ کے بھی کافی سارے ایلمنٹس اس سے کنیکٹڈ ہیں. تو اور یہ سٹریس، ذہنی پریشانیوں کی ہم پہلے بات کر ہی رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی ساری جو ہے ہم کو اوور ایٹنگ سے یا غلط کھانے سے آ گئی ہیں ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے زندگیوں میں. تو یہ جو اوور ایٹنگ ہے، زیادہ کھانا یا غلط کھانا، رانگ ایٹنگ، اس سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. امیون سسٹم کا کام ہوتا ہے ہمارے جسم میں، قدرت نے یہ رکھا ہے کہ وہ ہمارے اگر کوئی امبیلنس ہو جاتا ہے ہماری باڈی میں یا کوئی خرابی ہو جاتی ہے تو وہ اس کو آٹومیٹکلی اس کا کام ہے اس کو ریپیئر کرنا، اس کو ٹھیک کرنا. جب ہم سوتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، وہ فٹ کر کے ہمیں رکھتا ہے. تو مگر جب ہم اوور ایٹنگ کرتے ہیں یا غلط چیز کھاتے ہیں تو پھر امیون سسٹم جو اپنا کام کرنا چاہیے وہ اس کام میں لگ جاتا ہے کہ اس کھانے کو میں کہاں ٹھکانے لگاؤں، اس کو کہاں پہنچاؤں. تو پھر وہ اس چکر میں پھنس جاتا ہے، وہ سٹریس میں آ جاتا ہے، تو وہ اپنا کام نہیں کر پاتا ہے، اس کو یہ پھر یہ چیز کرنی پڑتی ہے. پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے تجربے سے ہمارا علاج کرتے ہیں، ہم کو دوائیاں دیتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہے کہ 2 3 4 8 10 12 دوائیاں بھی لوگوں کو کھانی پڑتی ہیں. تو ایک طرح سے یہ ہے کہ اوور ایٹنگ یا رانگ ایٹنگ کا ہم جو علاج کر رہے ہیں اور زیادہ دوائیوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر جو بنیادی جو پرابلم ہے اس کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. تو وہ آپ دوائیوں آپ کے سمٹمز کا علاج کرتی ہیں، آپ کا فائدہ کرتی ہیں کچھ حد تک، مگر ان کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دھیان رکھیے کہ ان کا تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے ہی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جانا بند کر دیں، دوائیاں کھانا بند کر دیں. آپ جائیے، اگر آپ اس سے آپ کو اگر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ وہ کنٹینیو کیجئے. مگر فاسٹنگ میں ریکمینڈ کروں گا، ایک بہت ہی بہترین طریقہ ہے اپنے جسم کو واپس ٹریک پہ لانے کے لیے، اپنے امیون سسٹم کو فری کرنے کے لیے، تاکہ وہ اپنا کام کرے اور وہ ہماری باڈی کو، ہمارے جسم کو ٹھیک کرے، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں اس چیز کو ریپیئر کرے اور ہم کو فٹ کرے. کیونکہ جب ہم کھانے پہ قابو کرتے ہیں تو فاسٹنگ کا یا روزہ رکھنے کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کے جسم پہ سٹریس کم ہو جاتا ہے، جو اوور ایٹنگ سے ہوا ہے یا غلط کھانے سے ہوا ہے. آج کل ہمارے لائف سٹائل میں ہے ہی ہے، یہ جو پیکیجڈ فوڈ ہے اور باقی ساری چیزیں، ان کے جو اثرات ہیں وہ کافی خراب ہیں. تو جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں تو ایک دم جو کھانے کی سپلائی ہے وہ رک جاتی ہے اور ہمارا امیون سسٹم تھوڑا ریلیکس کرتا ہے، ہماری باڈی پہ جو بھار ہے کام کرنے کا وہ کم ہو جاتا ہے اور ہمارا امیون سسٹم اپنے ٹریک پہ آ کے اپنا کام کرتا ہے اور ہماری باڈی کو ریپیئر کرتا ہے. تو اس سے بھی کافی سارے فائدے ہو سکتے ہیں ہم کو، خالی فزیکلی نہیں، اور ہمارے مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی ہم بہتر فیل کر سکتے ہیں جب ہم یہ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو یہ موقع دیں کہ وہ ریسیٹ کر سکے، وہ اپنے آپ کو دوبارہ بیلنس میں لا سکے. اور فاسٹنگ اس میں بہت بڑا ایک رول ادا کر سکتی ہے. ابھی جو سائنس ہے، کٹنگ ایج سائنس، اس کو اب تھوڑا تھوڑا وہ سمجھنے لگے ہیں فاسٹنگ کے فائدے، اور ابھی تو وہ بھی کہیں کہیں جگہ یہ پرسکرائب ہو رہی ہے ایز اے میتھڈالوجی ٹو ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. تو دوسرا فاسٹنگ کا ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، یہ جو ہمارے کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو لت لگی ہوئی ہے، وہ جو ایڈکشن ہے ہمارا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے. ایک تو یہ پیکیجڈ فوڈز میں، اس میں نیوٹریشنل ویلیو ہوتا نہیں ہے، وہ فل فلنگ ہوتے نہیں ہیں، مگر ان کا ٹیسٹ کے حساب سے وہ اچھے لگتے ہیں ہمیں، تو ہم بار بار کھاتے ہیں اور ہمارا پیٹ بھرتا نہیں ہے. تو بچے ہمارے اس ٹریپ میں پھنس گئے ہیں کافی سارے. تو ایک تو اس سے ان کو نجات ملے گی، جو غلط کھانا کھا رہے ہیں وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ ٹریش پیکیجڈ فوڈ کے نام پہ کھا رہے ہیں. اس سے ان کو چھٹکارا مل سکتا ہے، اس سے وہ تھوڑا اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور دوسرا میں کہوں گا، اور جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ موبائل سے بھی روزہ رکھیں. تو موبائل کو بھی اس ٹائم پہ دور رکھیں، خالی ایمرجنسی کے لیے یوز کریں.
تو جو آپ ادروائز یوزولی یوز کرتے ہیں اگین وہ بھی ایک انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ہی ہے جو ہمارے ذہن کو اثر کرتا ہے کہ ہمارے کھانے سے تو ہمارے جسم پہ اثر پڑتا ہے اور ہمارے ٹیسٹ بڈس کو وہ اچھا لگتا ہے. اور جو یہ موبائل کا کارخانہ ہے, جو سوشل میڈیا کا کارخانہ ہے, یہ ہمارے ذہن کی جو ضرورت ہے کام کرنے کی, فوکس کرنے کی, موٹیویٹ رہنے کی, ان چیزوں کو اثر انداز کرتا ہے اور وہ بھی اسی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لوپ میں ہم کو پھنساتا ہے. اور خاص طور سے کافی سارے بچے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پھنس جاتے ہیں, بڑے بھی اور بچے بھی بڑوں کو دیکھ دیکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو فاسٹنگ, روزہ رکھیں, اس سے آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوگی انشاءاللہ, اور آپ کا جو یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے, جو کھانے کے رنگ سے ہے یا موبائل کے رنگ سے ہے, ہمارے ذہن کو جو عادت یا لت لگی ہوئی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو کام کی چیزیں لگیں گی, اور اگر صحیح میں لگتی ہیں تو ان کو پلیز شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں. اور اگر آپ کسی خاص ہی پریشانی میں سے جوجھ رہے ہیں, چاہے وہ کریئر کے حوالے سے ہو یا اپنی ریلیشن شپس کے حوالے سے ہو یا صحت کے حوالے سے ہو, تو رابطہ کریں, thevillageacademy.earth کو ایکسپلور کریں. کافی سارے پروگرامز ہیں جن سے ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. خاص طور سے ابھی ہم نے ایک لانچ کیا ہے, انویژن یور لائف بلو پرنٹ, ایک ایسا پروگرام جس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھاتے ہیں, خاص طور سے جوان لوگوں کو کریئر سے ریلیٹڈ جو کنفیوژن ہے, اسٹریس ہے یا انگزائٹی ہے, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے, کیسے کلیئر گولز سیٹ کیے جائیں, اور کیسے فوکس کریٹ کیا جائے, اور کیسے ہماری کریٹیوٹی ہم یوز کر سکتے ہیں ٹو اچیو اوور گولز آن آٹو پائلٹ. تو ضرور ایکسپلور کریں thevillageacademy.earth کو, اور وہاں سے رابطہ کریں. تو اگلے شمارے تک کے لیے ٹیک کیئر.